السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مفسدات نماز کو پڑھیں گے، یعنی ایسے کام جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو ناظرین، ایسے کون سے عوامل ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا، یعنی لوگوں سے بات کرنا، دنیاوی باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دروازے سے انٹر ہوتے ہی وہ فوراً سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کا سلام سنے تو اس کا جواب دے، تو یہ کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا، الحمدللہ یا یرحمک اللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نماز سے باہر والے شخص کی دعا پر آمین کہنا، یعنی ایک ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ باہر کوئی بیٹھا ہوا شخص اپنے لیے دعا مانگ رہا ہو تو اس کی دعا پر آمین کہنے سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بری خبر ملی یا کہیں اعلان ہو رہا ہو تو آپ نے اس بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا آپ کی سماعتوں کو اچھی خبر کوئی ٹکرائی تو آپ نے شکر الحمدللہ کہا، تو نماز کی حالت میں اس طرح کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ کہنا، کسی بات کو سن کر آہ یا اف کہنا، اس سے بھی نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7 یہ ہے کہ امام کے سوا کسی کو غلطی بتانا، یعنی آپ امام کے علاوہ کسی کو غلطی بتائے ہیں، یعنی ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا، پیچھے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ قرآن مجید میں غلطیاں کر رہا ہے اور آپ نماز کی حالت میں ہیں، اس پر اس کو غلطی بتانے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8 یہ ہے کہ قرآن مجید میں غلطی کرنا جس سے معنی تبدیل ہو جائے، یعنی یہ کہ آپ کوئی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ سے کسی لفظ کی ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں کھائیں پیئیں، اس سے بھی، کھانے پینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ 2 صفوں کی مقدار آگے بڑھ جانا، یعنی اتنی اجازت تو ہے کہ آپ ایک صف سے اگلی صف میں آپ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اتنی اجازت تو ہے، لیکن 2 صفوں سے آگے بڑھ جانے سے اس طرح آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11 ناپاک جگہ سجدہ کرنا، یعنی ایسی جگہ جو ناپاک ہو، پیشاب ہو کسی کا یا کوئی اور چیزیں جس سے ناپاکی ظاہر ہوتی ہو، اس جگہ پر سجدہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا اعادہ لازمی ہے۔ نماز کی حالت میں دنیاوی دعائیں مانگنا، یعنی اپنے لیے قرآن مجید کے علاوہ، جس طرح قعدہ آخرہ میں ہم درود شریف کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی کے بعد کوئی دعا مانگتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں کوئی بھی جو دعا لکھی گئی ہے اس کو آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی دعا مانگیں گے یا بھی دنیاوی کہ یا اللہ مجھے مال عطا فرما
یا اللہ مجھے پیسے عطا فرما، تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی دنیاوی دعائیں مانگنے سے نماز کی حالت میں یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ زور سے ہنسنا یا زور سے رونا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، بشرطے کہ ایک وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی دوزخ کی یا کسی اللہ تعالیٰ کے کسی اور عذاب کی بات آپ سنیں تو آپ کو رونا آ جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے آپ کو رونا آ جائے، اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی طرح جب آپ کو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سمجھ آ رہے ہیں تو جنت کی خوشخبریاں سن کر آپ اگر ہنستے ہیں تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ہنسی آ جاتی ہے یا رونا آ جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ زور سے کہکا مارنے سے نماز بھی ٹوٹے گی اور ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان غلطیوں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جو مفسدات نماز ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔